ایک دفعہ کا ذکر ہے نورستان کے پرسکون صوبے نور درہ میں، جہاں ریت کے تودے شام ڈھلے ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وہاں ایک ایسا مقدمہ پیش آیا جس نے نہ صرف نور درہ بلکہ پوری مملکت نورستان کو حیران کر دیا۔ یہ مقدمہ دشمنی کا نہیں تھا، یہ مقدمہ محبت کا تھا، خدمت کا تھا۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے فہد الحنفی، ایک سادہ نیک دل اور ماں کا فرما بردار بیٹا۔ فہد شفق آباد سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں گلریز پور میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فخر اس کی ماں ام سارا تھی، ایک کمزور دبلی بوڑھی سی عورت جس کے پاس دنیاوی دولت تو کچھ نہ تھی، مگر فہد کے لیے وہ اس کا سب کچھ تھی۔ فہد ماں کا بڑا بیٹا تھا، اکیلا، اور پوری زندگی اس نے ماں کی خدمت اور خوشی کو ہی اپنا مقصد بنا رکھا تھا۔ لیکن ایک دن سالوں بعد شہر میں رہنے والا اس کا چھوٹا بھائی زبیر واپس آیا۔ زبیر نے آتے ہی کہا، فہد، میں چاہتا ہوں کہ امی اب میرے پاس شہر آ کر رہیں، میری بیوی اور بچے بھی ان کی خدمت کریں گے۔ فہد کے دل پر جیسے کوئی چوٹ لگی ہو، اس نے سخت آواز میں جواب دیا، نہیں زبیر، ابھی بھی مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، میں انہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ بات بڑھی، پھر مزید بڑھی، اور یہاں تک کہ دونوں بھائی عدالت جا پہنچے۔ نور درہ کی شرعی عدالت میں یہ مقدمہ روز نیا موڑ لیتا۔ قاضی حیرت میں تھا کہ لوگ والدین کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور یہ دونوں ماں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کیا، اگلی پیشی پر اپنی ماں کو عدالت میں لے کر آنا، فیصلہ وہ خود کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگلی پیشی کا دن آیا اور دونوں بھائی اپنی ماں کو لے کر عدالت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ام سارا کیا کہتی، محض ہڈیوں کا ڈھانچہ، 20 کلو سے بھی کم وزن، ایک ایسا وجود جسے دیکھ کر دل خود بخود بھیگ جائے۔ قاضی نے نرمی سے پوچھا، ام سارا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دونوں بیٹے آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ کس کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ بڑھیا نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے آہستہ سے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، لیکن میں کسی ایک کو کیسے چن لوں؟ فہد میری ایک آنکھ ہے اور زبیر دوسری آنکھ، بتائیے کون سا انسان اپنی ایک آنکھ نکال کر خوش رہ سکتا ہے؟ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ قاضی نے بڑھیا کے دونوں بیٹوں کو دیکھا، سوچا، اور پھر زبیر کی بہتر مالی حالت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ فیصلہ سنتے ہی فہد کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک بار ماں کی طرف دیکھا، پھر اپنی پلکیں بند کیں اور زار کتار رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز عدالت کی دیواروں سے ٹکرا کر گویا پوری فضا میں پھیل گئی۔ لوگ بھی اس کے ساتھ رونے لگے۔ اس کا رونا زمین یا جائیداد کے لیے نہیں تھا، نہ بیوی کی ناراضگی کے لیے اور نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے۔ وہ روتا تھا تو اس لیے کہ اس سے ماں کی خدمت کا حق چھین رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ اس کے ہاتھوں سے کھینچ رہا ہو۔ فہد کے آنسو صلہ رحمی کے آنسو تھے، محبت کے آنسو تھے، وہ آنسو جن کی قدر صرف وہی جانتے ہیں جن کے دل میں والدین کے لیے سچی محبت ہو۔ یہ کہانی فہد کی نہیں، یہ کہانی ان والدین کی ہے جنہوں نے فہد جیسے بیٹے پیدا کیے، جو والدین کو بوجھ نہیں برکت سمجھتے ہیں۔ دوستو، جو خدمت کو مشقت نہیں عبادت مانتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہم خود کو دیکھ سکیں اور سوچ سکیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے کہاں کھڑے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔